حیثیت نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے عزیزان گرامی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ تمہیں ان کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے. لہذا اس چاہت کو برقرار رکھو. صرف میں تمہاری توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں. آج ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں پاگل بنا رکھا ہے, بیوقوف بنا رکھا ہے. میڈیا کو سنتے سنتے لوگ اسی طرح سے اس کے جادو میں پڑ گئے. آج حالات یہ دجالی زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے سے پہلے کی علامتیں یہی ہیں, بتائی گئی ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا. جتنا جھوٹ ہے وہ سب سچ بتایا جائے گا, اور جتنا سچ ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا. آج جو سچ بولنے والا ہے دنیا اسے جھوٹا کہے گی, اور جھوٹوں کو تخت پر بٹھایا جائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا منتری بنایا جائے گا, اتنا ہی بڑا جج بھی, اتنا ہی بڑا وکیل بھی. جتنی زیادہ جھوٹ بولے اس کا میڈیا چینل اتنا ہی زیادہ چلے گا, ٹی آر پی اس کی زیادہ بڑھے گی. یہ دجالی وقت آنے کے قریب ہے. لہذا ہے مسلمانوں, دنیا اگر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر اسکرین پر بتائی ہوئی بات پر آمنا صدقنا مت کہنا. جو تمہیں دکھایا جاتا ہے یہ شعبدہ بازی ہے. اسی کے متعلق فاضل بریلوی نے فرمایا تھا یہ دنیا ہے شہد دکھائے سحر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. تم اس کی ہر بات کو حقیقت مت سمجھنا. آج جو تمہارے اوپر خوف کا ماحول بنانے کی کوششیں کرتی ہے کون؟ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا. یہ سارے نیوز والے ایک حمام میں سب ننگے ہیں. سبوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی ایک کو ایسا امیج والا بنا دینا ہے کہ دنیا اس کو ماننے لگ جائے. میں نے محسوس کیا کہ یہ جب چاہے بکرے کو کتا بنا دے. اگر یہ سب مل کر کے بکرے کو کتا کہنے لگ جائیں ٹی وی پر نیوز پر کہ یہ جو بھیڑ دکھ رہا ہے یہ بھیڑ نہیں ہے, یہ کتا ہے, اس کے پیر بھی کتے کے, دم بھی کتے کی, یہ سامنے کی منہ بھی کتے کا ہی. 100 بار کتا 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 کہتے ہوئے بیچارے شریف بکرے کو سارے لوگوں کے نزدیک کتا بنا دیا. اور یہی حال ہے آج. بہت سارے لوگ ایسا کتا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی باتوں پر اگر توجہ کر لے جاؤ گے تو تمہیں بھی کتا بنانے میں دیر نہیں لگے گی. انسان کو بھی یہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں آج کے ان حالات پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, لوٹ آؤ اس راستے پر جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا. صحابہ اکرام کو جس راستے پر چلایا میرے آقا وہاں جاؤ. تمہارے لیے یقین کی خبریں قرآن دیتا ہے, تمہارے لیے یقین کی خبریں احادیث رسول دیتی ہیں. کل کیا ہونے والا ہے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گا؟ کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن بتائے گا اور تمہیں رسول پاک کے فرامین بتائے گا. اور آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ امت اپنے ہی رسول کو پڑھنا چھوڑ چکی ہے, اپنے بھی رسول کی سیرت سے دور ہے. تم بتاؤ, جاؤ آج گھروں میں جا کر اپنے بچوں کا ایک ٹیسٹ لے لو. جب یہ تمہارا 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے ہنہنانے لگتا ہے گھوڑے کی طرح سے, جونی جونی ایس پاپا, تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کیا انگلش بول رہا ہے, کیا فراٹے دار, اور کانوینٹ میں جا رہا ہے, انگلش میڈیم میں ڈال کے رکھا ہے, بڑے خوش ہوتے ہو. اسی بچے سے ذرا یہ ٹیسٹ لے کر کے دیکھو, بیٹا یہ بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ کا نام کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چچا کا نام کیا تھا؟ ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا؟ وہ ہر جواب میں تمہیں نو پاپا ہی کہے گا. سکھایا کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور رکھا. بچپن سے یہی حالات اگر رہے میرے عزیزوں, پھر جوانی میں ان سے کیا امید رکھو گے کہ یہ صلاح الدین بنیں گے؟ ان سے امید رکھو گے کہ یہ مجاہدین بنیں گے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا, جو بویا ہے وہی ہوگے گا. اپنے بچوں کو جس انداز میں تم آج پال رہے ہو, فلموں کے سامنے رکھ کر ان کے ہاتھوں میں رات بھر گیم دے کر اور سوشل میڈیا کا انہیں عادی بنا کر جو پرورش کر رہے ہو, جوانی میں ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے فرما بردار نکلیں گے, یہ تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے. نہیں ہوگا.
इसी लिए बुजुर्गों ने फरमाया बचपन में अगर तुमने अपने बच्चों को इश्क रसूल पिलाया तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाए और तुम्हारा बेटा वक्त का बादशाह भी बने, लेकिन तुम्हारे बिस्तर के सामने वो सर झुकाकर खड़ा रहे। क्यों? इसलिए कि तुमने बचपन में उसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाली, तो बदले में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत औलाद के दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत औलाद के दिल में। और तुम ये समझते हो कि नहीं, मैं बच्चे को खिलौने दिला दूं, कार मांगे कार दिला दूं, बाइक मांगे बाइक दिला दूं, महंगा मोबाइल चाहे मैं दिला दूं। तुम ये सोचते मेरे बेटे की कोई फरमाइश दूर नहीं होनी चाहिए, सब दिला दूं। मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जिनको माँ बाप ने हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन 18 साल 20 साल के बाद हमने उन बच्चों को भी देखा जो गाली देते, मेरा बाप बड़ा निकम्मा है, क्या किया मेरे साथ, कौन सी अच्छाइयां किया है। लड़की 18 साल के होते ही घर छोड़कर भाग गई दूसरे के साथ। हमने पूछा था कि बेटा तेरा बाप अच्छा है, रो रहा है तेरे भागने पर, आ जा वापस। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे बाप ने कभी मुझे इतना महंगा जोड़ा नहीं दिलाया जितना मेरे महबूब ने मुझे दिलाया है। आशिक ने 5000 का जोड़ा दिलाया, वो अपने 18 साल की खिदमत को ठोकर मार चुकी है। ये सब वाकयात क्यों होते हैं जानते हैं? सिर्फ इसलिए कि बचपन में तुमने इनके सीनों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से नहीं भरा। बेशक बेशक कुरान कहता है तुम्हें तरबियत में होना यही चाहिए था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी वो कुरान कह रहा है, बेटों को सबसे पहले सिखाओ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और फिर बेटों को ये सिखाओ या बुनैया अक़िमिस सलात वअमर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को क्या नसीहत करनी चाहिए थी, बेटा बुराई करेगा राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, जमीन के अंदर जाकर कर या आसमान के ऊपर जाकर कर, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तेरे सामने वो लाकर दिखाएगा। ये बाप अपने बेटे को जब खौफ डालेगा तो यही बच्चा जवान बनकर सलाहुद्दीन बनता है, यही बच्चा जवान बनकर फिर शहाबुद्दीन बनता है, यही बच्चा बड़ा होकर के एक मुजाहिद बनता है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हमें वही नारा लगाना चाहिए जो सैयद मियां उमर अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। फैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, ये बरेली के इमाम ने हमें सिखाया। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हमारे दर्दों को समझने वाला, हमारे गमों के दर्द को, एहसास को समझने वाला इस भरी कायनात में अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। इतना ही नहीं, ये तो जिंदगियों की बात मैंने बताई, जिंदगियों की बात। उस आमिना के लाल को हमने देखा, पैदा होते रब्बी हबली उम्मती कहा, जवानी में उम्मत कहा, और इतना ही नहीं, अपने रब तआला की मुलाकात के वक्त मेराज में उम्मत की बख्शिश को तलब किया। हम गरीबों को हर घड़ी याद रखा, वक्त रुखसत भी हमारे बारे में पूछा। कब्र अनवर में जब रखा गया, आपकी कब्र पाक में जब रखा गया, होंठ हिल रहे थे रसूल पाक के। सहाबा कहते हमने कान लगा करके सुना तो उस वक्त भी रसूल पाक ही कह रहे थे, रब्बि ग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, माफ कर दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानती है। बताओ मुसलमानों, कौन है जो कब्र में जाते जाते भी हमसे मोहब्बत कर रहा है, हमें याद कर रहा है? यहाँ तक तो जिंदगी की बात थी, लेकिन तुम जब मरोगे, हम जब मरेंगे, हमारी कब्रों में क्या होने वाला है ये तुम्हें कुछ खबर भी है? जब हमें एक छोटी सी तारीख और तंग कब्र में हमारे अपने अजीज और रिश्तेदार दफन करके चले जाएंगे, ऐसी तंग और तारीख कब्र कि हम करवट भी नहीं ले सकते, न हमें तकिया दिया जाता है, न चटाई, न चादर, वहां न रोशनदान, न हवा की कोई खिड़की, सब
بند کر کے جب چلے جاتے ہیں، اتنا اندھیرا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تاریک قبر میں نہ تمہارا بھائی 1 گھنٹہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی نہیں آئے گا، سب مٹی منہ پر ڈال کر اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسی تاریک قبرستان کی وادیوں میں کسے پکارو ان لوگوں کو جن کے تم اقتدا کیا کرتے تھے، یہاں پر پکارو ان ایکٹروں کو، ان ایکٹریس کو جس کے تم فین تھے، آ جاؤ ہالی ووڈ والے، بالی ووڈ والے، ہماری قبر میں مدد کرو۔ بتاؤ اے میرے نوجوانوں، کوئی آئے گا تمہاری قبر میں؟ لیکن روایات یہ بتاتی ہے جب تم قسم پرسی کے عالم میں ہو، اس وقت منکر نکیر کے سوالات سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاشقوں اور اپنے غلاموں کے پاس قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا آہستہ سے جگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بڑا تھک کر کے آیا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی تو عریضہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ یہ قبروں کے حالات ہے۔ حشر کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس کیا تم نہیں گھمائے جاؤ گے؟ سب جگہ پھرو گے اور پوچھتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ ہر نبی تمہیں دور بھیج رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن تمہیں بھی پتا ہے مسلمانوں، اس بھرے محشر میں اگر کوئی کہتا ہے انا لہا تو وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تمہیں پتا ہے رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میں 3 جگہوں پر تمہیں مل جاؤں گا۔ ایک وہ جگہ جہاں میرے امتی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، حلق میں کانٹے آ چکے ہوں گے، میں حوض کوثر سے پانی بھر کر کے میرے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ دوسرا وہ مقام جہاں میزان اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پلہ برائیوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں میزان کے قریب جا کر اپنے امتیوں کی نیکیاں بڑھا رہا ہوگا، کسی کے کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ رکھ کر کے ان کے نیکیوں کا پلہ بھاری کر رہا ہوگا، وہاں بھی میرے آقا ہے، حوض کوثر پر بھی میرے آقا ہے۔ تیسرا ایک ڈیفیکلٹ مقام، بہت سخت مقام جو محشر کے میدان میں ہے، وہ کون سا ہے؟ پل صراط کا مقام ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کہتا ہے جو بھی جنت میں آئے گا وہ اسی پل سے ہو کر آئے گا، لیکن اس پر سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، لنگڑ رہا ہے، اس حالت میں اگر وہاں کوئی آتا ہے تو میرے رسول پاک کی ذات ہے، وہاں کھڑے ہو کر رب سلم کہہ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اے مولا میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، میری امت کو صحیح سلامت گزار دے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، میں درس یہی دینا چاہتا ہوں، جو نبی پاک اپنے پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، اپنے معراج کے سفر میں نہ بھولے، مکہ اور مدینے کی وادیوں میں نہ بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے، ہماری قبر میں نہ بھولے، حشر کے میدان میں نہ بھولے، تو پھر کیا ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم پھر پکار کر کے کہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات تشریف رکھیں اور حیثیت نہیں ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی